فون پر عبدالباقر سے بات کیے بغیر حویلی کا رخ کرنا تو دشواریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں نے موقع پاتے ہی زبان کھولی، پھر اب کیا کیا جائے؟ ان فوجیوں کی الغار کا سبب جانے بغیر ہم صحیح سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ لوگ ہمیں نکال لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہوں نے یہ اندازہ بھی قائم کر لیا کہ باقر کی تحویل سے ہمیں نکال لے جانا ان کے لیے آسان ثابت نہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوجی حکام سے ہماری مخبری کر دی۔ لیکن اس کا مقصد؟ یوسف نے پوچھا۔ شاید انہوں نے باقر کی حویلی کے مقابلے میں ہمیں فوجی تحویل سے نکال لے جانے کو سہل خیال کیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ قیدیوں کی صورت میں ہم سنا یا زیادہ سے زیادہ یمنی کے کسی علاقے میں رکھے جاتے، لیکن باقر کی پناہ سے ہم کسی گمنام منزل کی طرف بھی روانہ ہو سکتے تھے، اور اس بار اسرائیلی کسی بھی قیمت پر ہمارا سراغ کھونے کو تیار نظر نہیں آتے۔ ان کا نشانہ محض ہم دونوں ہیں، لیکن فوجی افسر 3 افراد کی بات کر رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ مخبر نے ہمارے ساتھ یوسف کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اسے وہ بلا وجہ کیوں ہمارے ساتھ ملوث کرنے پر تل گئے؟ یمن ابھی حال ہی میں ایک ناکام فوجی بغاوت کا شکار ہو چکا ہے، جس کے سلسلے میں میری ذات پر بھی شبہ کیے جا رہے ہیں۔ یوسف نے خود ہی جواب دیا۔ اس وقت فوجی حکام کے لیے صفدر یا سیتا سے مقدم مقامی استحکام ہے، اور وہ فوری طور پر ہر مشتبہ آدمی کو پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں فوری طور پر حرکت میں لانے کے لیے زیادہ زور میری نشاندہی پر ہی دیا گیا ہوگا۔ تم دونوں کے نام میرے معاون کے طور پر لیے گئے ہوں گے، حالانکہ ان کے لیے مجھ سے زیادہ تم دونوں اہم ہو۔ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور محض میری وجہ سے فوجی جماعت فوری طور پر باقر کی حویلی پر چڑھ دوڑی۔ ہم لوگوں کو وہاں نہ پا کر ان کا رد عمل کیا رہا ہوگا؟ ظاہری طور پر شاید معاملہ نمٹا دیا جائے، لیکن چند دن تک باقر کی کڑی نگرانی ضرور کی جائے گی۔ اس دوران میں ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا، یوسف نے کہا۔ اور اگر زینین ان فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی تو؟ عمرہ اپنے عملے سے عموماً اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ اگر زینی بے ہوشی رہی ہوگی تو اس کی ذات باقر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوجیوں کو تہہ خانے تک خود ہی لے گیا ہو تاکہ اس کی ذات شبے سے بالا رہ سکے۔ ہم لوگ تو اچانک ہی بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں ہم تینوں کو یکجا رہنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی آزادیوں کی تھوڑی سی قربانی دے کر ہم یہ رات بھی محفوظ چھت تلے بسر کر سکتے ہیں، بس ہمیں اپنی نقل و حرکت محدود رکھنی ہوگی، یوسف نے کہا۔ تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو جائے پناہ کا ہی ہے، فوراً چلو۔ اور ہم تینوں اپنے دلوں کا غبار ہلکا کر کے گاڑی کی طرف واپس ہو لیے۔ ڈرائیور اپنے کام سے فارغ ہو کر پرسکون انداز میں ٹھنڈی ریت پر لیٹا کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کے نزدیک اس وقت کوئی اہم مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ واپس چلو، صباحیہ کے مشرقی علاقے میں جانا ہے۔ ڈرائیور نے کوئی سوال کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ باقر کے سوا تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے کہ ہمیں کہاں چھوڑا گیا ہے؟ موقع میسر آتے ہی میں خود اس سے بات کروں گا، یوسف نے قدر توقف کے بعد ڈرائیور کو ہدایت کی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ریتیلے میدان کے درمیان تارکول کی سیاہ سڑک رات کے پس منظر میں عجیب سا سما باندھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد بیوک ریت کے دور تک پھیلے ہوئے تودوں کے درمیان پر پیچ راستے پر سفر کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی ہم چاروں چونک پڑے اور کار کی رفتار کم کر دی گئی۔ ایک تنگ موڑ گھومتے ہی کار کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں چند 100 گز دور سڑک کے عین وسط میں ایک جیپ یوں آڑی کھڑی تھی کہ اس سے آگے نکلنے کا راستہ مسدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر پیش قدمی جاری رکھنے کے لیے بیوک کو کسی بھی طرف نرم ریت میں اتارا گیا تو وہ اس بری طرح دھنسے گی کہ شاید کرین کے بغیر اسے دوبارہ سڑک پر لانا ممکن ہی نہ ہو سکے۔ جیپ سے تقریباً 10 گز دور ڈرائیور نے گاڑی روک دی، لیکن اس کا انجن بیدار رہا۔ گاڑی سے نہ اترنا۔ رفتار معدوم ہونے کے ساتھ ہی ڈرائیور کی آواز سنائی دی، دروازے مقفل کر لو، یہ کار بلٹ پروف ہے۔ کچھ دیر قبل ہم ادھر سے گزرے تو راستہ صاف تھا، اس کا مطلب ہے کہ راستہ مسدود کر کے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے، یوسف نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ ہی سیتا اور یوسف نے بھی بھری ہوئی رائفلیں اٹھا لی۔ اس وقت ہمارے کان پوری توجہ سے باہر مرکوز تھے، لیکن شیشے بند اور دروازے مقفل ہونے کے باعث کسی معمولی آواز کا سن لیا جانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس گھاٹی میں راستہ روکنے کا مقصد واضح طور پر یہی ہو سکتا تھا کہ مخالفین نے ٹیلوں کی بلندی کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔
لہٰذا میری نگاہیں اپنے سمت کی بلندیوں پر بھٹکنے لگیں اور کافی کوشش کے بعد میں نے ٹیلے کی چوٹی پر ایک انسانی ہیولہ دیکھ ہی لیا۔ میں نے آہستگی سے شیشہ نیچے اتارا اور پھر اس سے قبل کہ عقبی نشست پر میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی سیتا کچھ سمجھ سکے، میں نے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس گھاٹی میں رائفل کی آسیبی گونج بہت ہولناک تھی، مگر وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اپنی پشت پر دھماکہ سن کر یوسف اچھل پڑا۔ میں نے فوراً ہی دھواں اگلتی نال اندر کھینچ کر دوبارہ شیشہ چڑھا دیا۔ ادھر بلندی پر ایک آدمی موجود ہے، شاید وہ ہمارے باہر نکلنے کا منتظر ہے، ورنہ اب تک کچھ کر گزرا ہوتا۔ اسی لمحے دوسری طرف والے ٹیلے سے ایک فائر ہوا اور گاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر ریت کا غبار اڑ کر رہ گیا۔ سیتا نے اپنی سمت کے شیشے کو اتار کر قدرے جھری پیدا کی ہوئی تھی، جس کے سبب وہ کرخت آواز واضح طور پر سنی گئی تھی، جس نے ہمیں ہاتھ اٹھا کر نیچے اترنے کا حکم دیا تھا۔ ڈرائیور نے ہیڈ لائٹس بجھا دی۔ کار واپس لے لو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس نے ریورس گیئر میں جیسے ہی گاڑی پیچھے سرکائی، داہنی سمت سے دوبارہ فائر ہوا اور رائفل کے کارتوس سے نکلنے والے چھرے گاڑی کی باڈی پر ساز بجاتے اچٹ گئے۔ انجن بند کر دو، ورنہ گاڑی سمیت اس مقام پر چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ بلندی سے وہی کرخت تہمکانہ آواز گونجی۔ گاڑی کو تیزی سے آگے لے جا کر جیپ کے عقبی حصے پر مار دو، راستہ بن جائے گا، یوسف نے اضطراری لہجے میں کہا۔ گاڑی کے انجن کو نقصان پہنچا کر ہم اس گھاٹی میں پھنس کر رہ جائیں گے یوسف، پتہ نہیں ان کی نفری کتنی ہے۔ باہر نکلو یا وہی کرو جو یوسف کہہ رہا ہے، موجودہ حالت میں ہم بلا وجہ وقت برباد کر رہے ہیں۔ سیتا نے تیزی سے کہا۔ 2 منٹ میں تم لوگ باہر نہیں آئے تو دونوں طرف سے باڑ پر رکھ لیے جاؤ گے۔ کافی اسلحہ باہر گرا کر خود بھی کار کے نیچے رنگ جاؤ، ایک آدمی کار میں چھپا رہے گا تاکہ بدترین حالات میں کوئی کارروائی کر سکے، میں نے عجلت میں کہا۔ سیتا نے باہر نکلنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن ہم لوگوں نے اسے پائدان پر چھپے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اسی اثنا میں دروازوں کو قدرے کھول کر بقیہ تینوں افراد رائفلیں ریت پر گرانے کے ساتھ ہی فاضل کارتوسوں کی پیٹیاں بھی سنبھال چکے تھے۔ ڈرائیور نے انجن بند کیا اور تقریباً بیک وقت ہم تینوں دروازے کھول کر ریت پر لڑک گئے۔ اس اقدام سے پہلے ہی یہ بندوبست کر لیا گیا تھا کہ دروازے کھلنے پر کار کی کیبن لائٹ روشن نہ ہو۔ سیتا بھی پچھلے پائدان میں دبک گئی تاکہ اس کی جھلک بھی نہ دیکھی جا سکے، لیکن ہم لوگوں کی کارروائی شاید دیکھ لی گئی تھی، کیونکہ ہم تینوں کے گرتے ہی دونوں سمتوں سے رائفلیں چلیں اور گولیاں کار سے ٹکرائی تھیں۔ یوسف میرے ہمراہ کار کی داہنی سمت پر تھا، جبکہ ڈرائیور دوسری طرف تنہا تھا۔ پھرتی سے اپنے جسم کو کار کے نیچے اور ٹائر کی آڑ میں سمیٹتے ہوئے میں نے اس بات پر خوشی محسوس کی کہ اضطراری طور پر ہونے والی آخری فائرنگ میں دونوں سمتوں سے ایک ایک ہی گولی چلائی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ 2 تھے۔ اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتی تو ہمیں مار لینے کی اضطراری کوشش میں ہر ایک فائر کرتا، پھر اپنی نفری کو کم ظاہر کر کے ان کے لیے ہر اعتبار سے نقصان دہ تھا۔ ہم پر اپنی تعداد کا دھونس جما کر وہ بآسانی ذہنی الجھن میں بھی ہمیں ڈال سکتے تھے۔ 10-20 فائر اندازے صحیح کر ڈالو، میں نے تیز سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور اپنی رائفل سیدھی کر لی۔ اس ویرانے میں ہماری فائرنگ سے بھونچال سا آ گیا۔ گولیوں کی آپس میں ٹکرانے والی گونج کمزور اعصاب والوں کے لیے خاصی دہشت ناک تھی، اور پھر چند لمحوں بعد اوپر سے بھی تواتر سے گولیاں برسائی جانے لگیں۔ اچانک میرے کانوں میں ہلکی سی اذیت ناک غراہٹ کی آواز آئی اور لمحے بھر کے لیے میری توجہ آواز کی طرف مبذول ہو گئی۔ بیوک کے ڈرائیور کی کلائی اوپر سے آنے والی گولی سے زخمی ہو گئی تھی، مگر اس نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر بتایا کہ وہ فائرنگ سے معذور نہیں ہوا تھا۔ میں نے مزید 2-3 ہی فائر کیے ہوں گے کہ میرے کانوں میں سیتا کی پرجوش سرگوشیانہ آواز آئی، میں فائر کر رہی ہوں۔ وہ میری سمت والے دروازے کو قدرے کھول کر اسی کی اوٹ میں باہر جھکی کہہ رہی تھی، نہیں، تم اندر ہی دبکی رہو، اوپر دیکھو، ایک شخص اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ لہجے بھر کے توقف کے بعد اس نے اسی انداز میں کہا۔ میں نے اندھیرے میں اپنی آنکھوں پر خاصا زور دیا، لیکن داہنے ٹیلے کی ڈھلان پر مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ دروازہ بند کر لو، وہم ہے وہ تمہارا، میں نے جھلا کر کہا اور اس طرف گولی چلا دی جہاں سے ایک شعلہ مجھے نیچے تیرتا نظر آیا تھا۔ اندھیرے کے معاملے میں میری بینائی تم سے زیادہ تیز ہے، میں یہ موقع ضائع نہیں کروں گی۔ اس بار میں کچھ نہ بولا۔ آپس میں الجھنے کے بجائے اس وقت ہر ایک کو اپنی توجہ مقابلے پر مرکوز کرنے کی ضرورت تھی۔ چند لمحوں بعد کار میں سے ایک دھماکے کے ساتھ فائر ہوا اور ریتیلے ٹیلے کی
تاریک ڈھلان سے اذیت میں ڈوبی ہوئی ایک انسانی چیخ سن کر میں سیتا کے سچے نشانے پر اش اش کر اٹھا۔ اس نے ان دونوں میں سے ایک کو مار کر واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ پھر میرے علاوہ یوسف نے بھی اسے دیکھ لیا۔ سیتا کے فائر سے زخمی ہونے کے بعد اس کا توازن اس بری طرح بگڑا تھا کہ وہ سپاٹ ریتیلی ڈھلان پر کسی گٹھری کی طرح قلا بازیاں کھاتا اور دردناک چیخیں مارتا نیچے لڑکتا چلا آ رہا تھا۔ اندھیرے میں سیتا کا وار کارگر ہوتے ہی داہنی طرف کے ٹیلے سے فائرنگ معدوم ہو گئی تھی، لہٰذا میں یوسف کے ہمراہ کار کے نیچے سے نکل آیا تاکہ اپنے حریف کو سڑک کے کنارے پہنچتے ہی بے قابو کیا جا سکے۔ ہم دونوں فوری طور پر آگے نہیں بڑھے تھے کیونکہ کار کی اوٹ سے باہر آتے ہی ہم بائیں جانب والے کی رائفل کی زد میں آ جاتے۔ چند ہی لمحوں بعد داہنی ڈھلان پر لڑکنے والے کی چیخیں معدوم ہو گئی، شاید گرتے ہوئے اسے شدید ضربات آئی تھیں۔ پھر جیسے ہی وہ اندھیرے میں ایک بے جان گٹھری کی طرح لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے گرا تو یوسف بیٹھے بیٹھے پنجوں کے بل آگے جھپٹا اور بے ہوش دشمن کی ٹانگ پکڑ کر اسے بے رحمی سے گھسیٹتا ہوا کار کے قریب لے آیا۔ سڑک پر جیپ کی رکاوٹ پر نگاہ پڑنے کے باوجود جو خوفناک صورتحال سامنے آئی، اس کے پیش نظر ہم لوگوں کا زندہ سلامت وہاں سے گزر جانا بھی دشوار نظر آ رہا تھا، لیکن ایک بے ہوش قیدی کے ہاتھ لگنے کے بعد صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ اس وقت تک ہمارے علاوہ ڈرائیور بھی فائرنگ سے دستبردار ہو چکا تھا، مگر بائیں ٹیلے والا قلیل وقفوں سے مسلسل گولیاں چلائے جا رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کا کوئی بھی فائر بلٹ پروف گاڑی کے کسی ٹائر کو چاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ کار کے نیچے سے رینگ کر ہماری طرف آ جاؤ، اب ہمیں فوراً آگے بڑھنا ہے، یوسف نے ڈرائیور سے کہا۔ مگر میں کار نہ سنبھال سکوں گا۔ وہ ہماری طرف نمودار ہوا۔ اس کی آواز سے شدید تکلیف کا عنصر واضح تھا۔ کیا زیادہ زخمی ہو گئے ہو؟ نہیں، شاید بائیں کلائی کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یوسف نے بے ہوش قیدی کو پائیدان میں ٹھونسا، پھر اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر سرک گیا۔ ڈرائیور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں نے سیتا کے ہمراہ عقبی نشست سنبھال لی۔ جو ہی گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی، بائیں طرف سے ہونے والی فائرنگ میں شدت پیدا ہو گئی، لیکن یوسف نے پرواہ کیے بغیر گاڑی جیپ کے قریب لے جا کر اس طرح روک دی کہ اس کی آڑ لے کر فائرنگ سے محفوظ رہتے ہوئے جیپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ ہم تینوں نے محفوظ طریقے پر اترنے کے لیے اس بار بھی داہنی طرف کے دروازے استعمال کیے اور چند ہی لمحوں میں جیپ ریت میں دھکیل دی گئی۔ بائیں سمت والے کو اچھی طرح ہمارے عزائم کا اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بھرپور فائرنگ جاری رکھی، جو دو گاڑیوں کی آڑ کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکی۔ سیتا نے بھی اندازہ قائم کر کے ادھر دو فائر کیے جو مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔ شاید اس نے اپنے ساتھی کا حشر دیکھتے ہوئے کسی اوٹ میں اپنا مورچہ بنایا ہوا تھا۔ جیپ کو نیچے اتارنے کے بعد میں اس کے نیچے گھسا تو یوسف حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ بس دیکھتے جاؤ۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر فیول پمپ میں آنے والا پیٹرول کا پائپ کھینچ کر الگ کیا تو اس بدبودار سیال کی خاصی مقدار نیچے بہہ نکلی۔ بیوک میں روانگی کی تیاری مکمل کرتے ہی میں نے دیا سلائی جلا کر جیپ کے نیچے گرے ہوئے پیٹرول پر اچھال دی اور وہاں ایک ہلکے سے دھماکے سے شعلہ بھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً اپنی سیٹ سنبھالی اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ آگ لگانے کا وہ طریقہ اس قدر مؤثر ثابت ہوا کہ ہمارے اس گھاٹی سے نکلنے تک وہ جیپ بلند شعلوں میں گھر چکی تھی اور موڑ گھومنے کے بعد دھوئیں کے کثیف بادل شعلوں کے تیز انعکاس میں آسمان کی طرف امنڈتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یوسف نے کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد زبان کھولی۔ انہی میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی اس گھاٹی میں موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان کا پہلی کار سے مقابلہ ہوا تھا اور شاید باقر کے آدمی پھانس لیے گئے۔ مگر ان کی کار کہاں گئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 رہے ہوں اور ان کا تیسرا ساتھی لاشوں اور بے ہوش قیدیوں کو اسی گاڑی میں ٹھونس کر لے گیا ہو اور 2 ہمارے انتظار میں کہیں چھپے رہے ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے نازک موقع پر میں تم لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ گیا ہوں، ڈرائیور نے تاسف آمیز لہجے میں کہا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم تمہیں طبی امداد بھی نہیں دے سکتے۔ سیتا نے یہ کہتے ہوئے اندر کی لائٹ روشن کر دی۔ پھر ہم دونوں نے آگے جھک کر اس کی خون آلود کلائی کو دیکھا۔ وہ شاید اس دوران میں تکلیف کو ضبط کیے ایک رومال سے خون صاف کرتا رہا تھا، کیونکہ کلائی پر زخم صاف نظر آ رہا تھا اور اس کے اطراف میں ورم پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی تو میں اب بھی چلا سکتا ہوں، لیکن وقت پڑنے پر تیز رفتاری میں اسٹیئرنگ پر مہارت سے قابو رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ اس کا آخری فقرہ سن کر میری جان میں جان آئی
ورنہ میں مسلسل یہی سوچے جا رہا تھا کہ ہمارے صباحیہ پہنچنے کے بعد وہ واپس کیسے جا سکے گا۔ اس کی واپسی کے ساتھ ہی صباحیہ کے علاقے سے سیاہ بیوگ کا ہٹائے جانا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ مجرموں کی نگاہ میں آ چکی تھی اور اس کی موجودگی سے کوئی بھی ذہین فرد صباحیہ کے علاقے میں ہماری امکانی موجودگی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صباحیہ میں اتار کر تم واپس آ سکو گے؟ ہاتھ ٹوٹ بھی جاتا تو ضرور واپس جاتا۔ موجودہ حالات میں تو تم تینوں میں سے جو بھی حویلی کی طرف گیا نا، وہ سمجھو چوہے دان میں پھنس کر رہ جائے گا۔ تم عظیم ہو میرے دوست، اپنی تکلیف کے باوجود تمہیں ہماری دشواریوں کا پورا پورا احساس ہے۔ میں نے محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس قیدی کو ٹھکانے لگانا دشوار ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اس کی ابتر حالت دیکھ کر ہمیں پناہ دینے سے انکار نہ کر دے۔ چند لمحوں کے بعد یوسف نے کہا، تو پھر اسے لادے لادے کیوں پھر رہے ہو؟ غیر محسوس طور پر عبد الباقر کا وہ آدمی ہمارے معاملے میں بڑی حد تک ملوث ہو گیا تھا۔ اس سے کچھ باز پرس کرنی ہے، میں نے ڈرائیور کو جواب دیا۔ یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کل رات حویلی پر دھاوا بولا، پھر آج بارودی سرنگیں پھیلائی تھیں۔ اوہ، یعنی ذہنی کا ساتھی؟ پھر میری مانو اور اسے رم اللہ کے ویران کھنڈرات میں خوب تجویز ہے تمہاری۔ اتنی رات گئے وہاں دور دور تک کوئی اس کی آواز سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی یوسف خوشی سے اچھل پڑا۔ رم اللہ صنعا سے 20 میل جنوب میں ریگستانی علاقے میں کسی قدیم موبد کے کھنڈرات کا نام تھا، جو صدیوں سے غیر آباد چلے آ رہے تھے۔ شکستہ ستونوں پر کہیں بھی چھت کے نام پر انچ بھر بھی سایہ باقی نہیں رہا تھا۔ چوبی ڈھانچے دیمک کا شکار ہو کر ہواؤں کے دوش پر اڑتی ریت میں مل چکے تھے۔ وہ جگہ ہر اعتبار سے ہمارے فوری مقاصد کے لیے بہترین تھی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی کار ایک ویران لیکن طویل راستے پر ڈال دی گئی، جو شہر کا تقریباً نصف طواف کرتا رملہ سے چند میل دور سے گزرنے والی سڑک سے مل جاتا تھا۔ رات کے 10 بجنے میں چند منٹ باقی تھے کہ گاڑی رملہ کے پرہیبت کھنڈرات کے قریب جا کر ٹھہر گئی۔ سڑک سے کھنڈرات تک کا راستہ گو کہ کچا ہی تھا، لیکن اس پر کار دوڑانے میں یوسف کو کوئی قابل ذکر دشواری پیش نہیں آئی۔ بے ہوش قیدی کو بے رحمی سے باہر نکال کر ہم لوگ کھنڈرات کے ایسے حصے میں لے گئے جہاں امتداد زمانہ کے باعث گرنے والے ملبے کے درمیان بیٹھنے کے لیے مستحثہ جگہ موجود تھی۔ قیدی کو فرش پر ڈال کر میں نے ڈرائیور سے ٹارچ لے لی۔ سیتا کے فائر نے اس شخص کی داہنی طرف کی نچلی پسلیوں میں خاصا کاری زخم لگایا تھا، جس سے کم از کم 4 نچلی پسلیاں متاثر ہوئی تھیں۔ رنگت کے اعتبار سے وہ مقامی ہی معلوم ہوتا تھا، مگر خد و خال میں عجیب سی کشش پائی جاتی تھی۔ اس کے جسم پر مغربی طرز کا لباس تھا، جو مقامیوں میں بھی مقبول ہوتا جا رہا تھا۔ اب کس کا انتظار ہے؟ ڈرائیور نے ادب سے پوچھا۔ یہ ہوش میں آ جائے، ابھی لے آتا ہوں، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی پشت پر گردوں کے مقام پر پوری قوت سے ایک لات رسید کر دی اور قیدی کا پورا جسم حرکت میں آ گیا۔ اس کے حلق سے خفیف سی کرہ بھی برآمد ہوئی، جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ ہوش میں آتے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر گئے۔ اس کے چہرے پر بھی شدید اذیت کے آثار طاری تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں عربی میں پوچھا۔ ڈرائیور نے بے رحمی سے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ ولد الحرام، سوال کرتا ہے؟ اگر مالکوں کے سوالات کے جواب فوری طور پر نہ دیے نا تو واللہ تیری کھال کھینچ کر اس میں میگنیاں بھروا دوں گا۔ وہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ وعدہ کرو کہ مجھے ہلاک نہیں کرو گے۔ کوئی وعدہ نہیں، تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ آخر میں تمہارے اس وقت کے رویے کے پیش نظر کیا جائے گا۔ یوسف سے پہلے ڈرائیور بول پڑا۔ تم سنگ دل معلوم ہوتے ہو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور خدا کے لیے مجھے دوسروں سے بات کرنے دو، وہ شریف آدمی لگتے ہیں۔ تمہارے مقدر کے فیصلے کا انحصار اسی پر ہے۔ اس کی بائیں کلائی تمہارے ساتھی کی گولی نے توڑ دی ہے۔ یوسف نے صفاقانہ لہجے میں اس سے کہا۔ میں تمہیں اس کا بھی پتہ بتاؤں گا، لیکن مجھے معاف کرنے کا وعدہ کرو پہلے۔ بزدل ڈرائیور نے خوفناک زہریلے انداز میں قہقہہ لگایا، پھر اس نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بتاتا ہے کہ نہیں؟ میں مائیکل ٹرمپ کے لیے کام کرتا ہوں۔ مجھے خوشی تھی کہ باقر کے اس نمک خوار نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں
قیدی کو دہشت زدہ کرنے کا کام سر انجام دیا تھا۔ اس کا پتہ؟ یوسف نے سوال کیا۔ قیدی نے بلا توقف ایک فون نمبر دہرا دیا۔ ہم نے آج تک اسے نہیں دیکھا۔ اسی نمبر پر اسے اطلاعات فراہم ہوتی ہیں۔ ہدایات ہمیں ہر بار مختلف طریقوں سے ملتی ہیں۔ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ؟ ہمیں حویلی سے نکلنے والے ہر فرد کو اغوا یا قتل کرنے کی بھرپور کوششیں کرنی تھی۔ سیاہ لینڈ روور کے مسافروں کا کیا حشر ہوا؟ یہی معلوم کرنے کے لیے تو گھاٹی میں زندہ پکڑنے کی کوشش کی تھی ہم نے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ تفصیل سے بکتے جاؤ۔ میں لفظ بلفظ سچ بول رہا ہوں، تو میرا یقین کرو، وہاں ٹرانسمیٹروں سے لیس 5 پارٹیاں مامور تھیں۔ 2 آدمی حویلی کے سامنے ٹیلوں میں چھپے نکاسی کے راستے کی نگرانی کر رہے تھے۔ 7 آدمی سڑک کے ایک دوسرے سرے پر 2 گاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ دوسرے سرے پر بھی 2 گاڑیوں میں 5 آدمی موجود تھے، اور ہم سب کا محدود حلقے میں کام کرنے والے ٹرانسمیٹرز پر رابطہ قائم تھا۔ سیاہ لینڈ روور حویلی سے نکل کر ہماری طرف روانہ ہوئی تو پھاٹک کی نگرانی کرنے والوں نے ہمیں ہوشیار کر دیا۔ ہم حویلی سے 2 میل آگے تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مطلوبہ کار کے بجائے مخالف سمت سے ہمیں ایک بڑا فوجی قافلہ آتا نظر آیا جو حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ٹیلوں کی آڑ میں ہماری گاڑیاں محفوظ رہیں، لیکن سیاہ گاڑی اس کے بعد بھی نظر نہ آئی۔ بعد میں ہمارے 2 آدمیوں کو بھی حویلی کے سامنے سے بھاگ کر دوسری سمت میں جانا پڑ گیا، کیونکہ فوجیوں نے عمارت میں گھسنے کے ساتھ ہی باہر بھی پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ شاید انہیں ٹرانسمیٹر کے حلقے سے دور جا کر پناہ لینی پڑی تھی، لیکن ہم بالکل محفوظ تھے۔ ہم اس راستے کی کڑی نگرانی کر رہے تھے کہ حویلی والی سمت کے کچے راستے سے تمہاری کار سڑک پر آئی اور ہم چونک پڑے۔ ان اطراف میں حویلی کے علاوہ کوئی عمارت نہیں ہے۔ پھر ہمارے سوچنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ فوجی کارروائی کے نتیجے میں حویلی سے خفیہ طور پر کسی شخص یا سامان کو کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم 2 آدمی جیپ میں تمہارے پیچھے لگ گئے۔ صحرائی راستے پر ہم نے جیپ کی تمام روشنیاں گل رکھی تھیں۔ پھر گھاٹی سے گزرنے کے بعد جب تمہاری کار سڑک کے کنارے رک گئی تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہاں سے تمہاری واپسی ہوگی۔ تمہاری تعداد 4 تھی اور رائفلیں بھی موجود تھیں، اس لیے کھلے میدان میں تمہیں للکارنا خودکشی کے مترادف ہوتا۔ لہٰذا ہم واپس ہوئے اور گھاٹی میں ایک مقام کا انتخاب کر کے وہیں رک گئے۔ میں ایک ٹیلے کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور جیسے ہی دور سے تمہاری گاڑی آتی دیکھی، میں نے اپنے ساتھی کو اشارہ دے دیا، اور وہ جیپ سے راستہ مسدود کر کے دوسری طرف کے ٹیلے پر چڑھتا چلا گیا۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ تم میں سے کم از کم ایک کو زندہ پکڑ کر لینڈ روور کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ یعنی ہمارے نمودار ہونے تک وہ گاڑی تمہارے سامنے سے نہیں گزری تھی؟ نہیں۔ اور نہ ہی تم یہ بتا سکتے ہو کہ فوجیوں کی اس بھاری جمعیت نے وہاں دھاوا کیوں بولا تھا؟ ان کی آمد پر تو ہم خود حیران تھے۔ قومیت کیا ہے تمہاری؟ یوسف اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کا لہجہ یک بہ یک خوفناک ہو گیا تھا۔ یمنی۔ قیدی کی آواز میں دہشت سمٹ آئی۔ اور مائیکل ٹرمپ کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ 3.5 سال سے۔ وہ مجھے بھاری مشاہرہ دیتا ہے۔ ہر قاتل، غدار، وطن فروش اور بے ضمیر کو بھاری مشاہرہ ہی ملتا ہے۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ نہیں۔ وہ بھی تم جیسا ہی ہے۔ جو پیسہ دیتا ہے وہ اسی کے لیے کام کرتا ہے، مگر وہ خود کو بے وطن کہتا ہے، اور تم ذلیل انسان خود کو یمنی کہتے ہو۔ میں نے یمن کے خلاف آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں تم اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے رہے ہو۔ یوسف غرایا اور بجلی کی جسریت سے اپنے شانے سے رائفل اتار کر چند انچ کے فاصلے سے قیدی کی کھوپڑی پر گولی چلا دی۔ بارود کا دھواں صاف ہوا تو بغیر سر کی ایک لاش رملہ کے ان ویران کھنڈرات میں پڑی ہوئی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ یوسف سر جھکا کر تیزی کے ساتھ نکاسی کے راستے پر بڑھ گیا۔ بیوک کے سفر کا آغاز نہایت خاموشی کے ساتھ بوجھل انداز میں ہوا، اور اسی گمبھیر خاموشی میں گاڑی سنا میں داخل ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد صباحیہ کی صاف ستھری آبادی میں ایک بنگلے کے چوبی پھاٹک کے سامنے ٹھہر گئی۔ خالی ہاتھ اتراؤ۔ یوسف کی آواز دل گرفتہ تھی۔ میں سیدھا سمیت نیچے آ گیا۔ ڈرائیور نے بھی احتراماً سیٹ چھوڑ دی۔ کار کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ خاموشی لیکن گرم جوشی کے ساتھ ہم تینوں نے عبد الباقر کے اس جانفروش سے ہاتھ ملائے، اور وہ ہمیں وہیں کھڑا چھوڑ کر گاڑی آگے لیتا چلا گیا۔ جب یوسف واپس مڑا تو میں چونک پڑا۔ کیا یہ بنگلہ نہیں ہے؟
نہیں، تھوڑی دور چلنا ہوگا. مجھے افسوس ہے لیکن کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک حریص پاکستانی کا مکان ہے جو لوگوں سے رازداری کی منہ مانگی قیمت وصول کر کے انہیں ہر قسم کی مدد فراہم کرتا ہے. پاکستان کا ذکر آتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. گو یوسف نے اس کا تذکرہ عزت آمیز الفاظ میں نہیں کیا تھا، لیکن یہی کافی تھا کہ مصیبت کے ان کٹھن لمحات میں وہ یوسف کے اعتماد کے لائق تھا. دنیا بڑی مختصر ہے، کون جانے کہ وہ میرا ماضی کا کوئی شناسہ ہی ہو. میں نے دل میں سوچا اور یوسف کی تقلید میں سیتا سمیت ایک گلی میں مڑ گیا. برا مان گئے؟ کس بات کا؟ تمہارے ہم وطن کا تذکرہ میں نے نامناسب الفاظ میں جو کیا ہے. حریص ہونے کے باوجود تم نے اسے اعتماد کے قابل سمجھا ہے. اگر اپنے تجربے کی بنا پر اسے اس سے بھی برے الفاظ میں یاد کرتے تم تو میں برا نہ مانتا. بڑے فراخ دل ہو. ہر ملک اور خطے میں برے اور اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، پاکستان بھی انہی میں شامل ہے. حقائق کا برا ماننا حماقت ہوگی. ویسے نام کیا اس پاکستانی کا؟ عبداللطیف. ٹھاٹھ سے تنہا رہتا ہے لیکن پیسہ کمانے کی بے اندازہ ہوس ہے. نہ جانے ملک میں اس کا کون بیٹھا ہے، کس کے لیے کمایا جا رہا ہے. وہ نجی زندگی میں تو کسی کو دخل ہونے نہیں دیتا. چند منٹ بعد ہم اس خوبصورت بنگلہ نما مکان کے پھاٹک پر پہنچ گئے جس کا احاطہ اندر جلنے والے بلب کی روشنی کے باوجود نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. یوسف نے گھنٹی بجائی اور چند لمحوں بعد ہی عمارت کا دروازہ کھل گیا. کھلے ہوئے دروازے کے روشن خلا میں نظر آنے والا دراز قامت انسانی ہیولا نکل کر باہر آیا. پھر اس کی پاٹدار آواز گونجی. کون ہے؟ مشرق کے مہمان. یوسف نے اپنی آواز اسی حد تک بلند کی کہ وہ شخص اس کا پراسرار جواب سن سکے. یوسف کے ان الفاظ میں کوئی نہ کوئی تاثیر تھی کہ وہ شخص تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور فوری طور پر پھاٹک کھول کر ہمیں اندر بلا لیا. یوسف، خیریت تو ہے؟ برآمدے سے آنے والی مدھم روشنی میں اس نے یوسف کو پہچانتے ہی تحیر آمیز لہجے میں پوچھا. تمہارے گھر کا راستہ ہمیشہ خراب حالات میں ہی یاد آتا ہے. یوسف نے اس کے ہمراہ عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. اور یہ دونوں کون ہیں؟ میرے ساتھی. مکان اندر سے بہت صاف ستھرا تھا لیکن وہاں عبداللطیف کے سوا کسی اور کی موجودگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. ہمیں 2-4 روز کے لیے پناہ درکار ہے، ممکن ہوا تو اس سے پہلے ہی چلے جائیں گے. پہلے جانا تمہارا اپنا فیل ہوگا. مجھے تو یہ بتاؤ کہ میں 2 روز کا بندوبست کروں یا 4 کا؟ کام کی بات شروع ہوتی عبداللطیف نے اپنی خصلت کا اظہار کر ڈالا. فی الحال حالات کچھ ناساز ہیں، 4 روز ہی سمجھ لو. 10,000 ہوں گے. تم سے زیادہ تمہارے ساتھیوں کو پناہ دینا خطرناک محسوس ہو رہا ہے مجھے. وہ کیوں؟ میں اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا. اول تو یہاں ہندی اور پاکستانی جرم کرتے ہوئے بھی کانپتے ہیں، بالفرض چھوٹا موٹا جرم کر بھی لیں تو فوراً ہی پکڑے جاتے ہیں. مگر تم یوسف کے ہمراہ پناہ لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو. اس کا مطلب یہی ہے کہ تم کسی سنگین معاملے میں مطلوب ہو لیکن ہتھیار ڈالنے کے عادی نہیں ہو. تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی لیکن ہماری موجودگی میں یہاں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مارے گا. یوسف اس کی بات کاٹ کر بولا. فکر نہ کرو، اپنا کام خود کر سکو تو میں اپنی مصری خادمہ کو بھی 4 دن کی چھٹی دے دوں گا. اعتماد کی عورت ہے وہ؟ یوسف نے پوچھا اور سیتا دانستہ ٹہلتی ہوئی ہم سے چند قدم دور نکل گئی. ایسی ویسی؟ میرے ہی وکالہ پر یمن میں موجود ہے، ورنہ بھی نکال دی جائے. 20-22 برس کی چھوکری ہے، اسے چلتا کر ہی دو تو بہتر ہے. یوسف نے کہا. لیکن وہ مشکوک نہ ہو جائے کہ مہمانوں کے آتے اسی کی چھٹی مل گئی. میں نے اپنی دانست میں ایک اہم نقطہ اٹھایا. اس کی تم فکر مت کرو. جب میں اسے بتاؤں گا کہ میرے قریبی عزیز میرے ساتھ ایک جوان عورت کی موجودگی کی خبر سن کر اطلاع دیے بغیر اچانک آدم کے تاکہ اس کی چوٹی تھام کر قاضی کی عدالت میں لے جائیں تو وہ خود ہی بھاگ نکلنے کے لیے بے چین ہو جائے گی. عبداللطیف نے مکرانہ انداز میں مسکرا کر کہا. تو جاؤ، پہلے اسے نمٹا کر آؤ. یوسف نے کہا اور وہ چلا گیا. واقعی بہت مکار آدمی ہے. اس کے چلے جانے کے بعد سیتا نزدیک آ کر دھیمی آواز میں بولی. وہ جس فن سے پیسہ کماتا ہے اس میں ساری قیمت مکاری کی ہے. یہ کیوں بھول جاتی ہو
کہ اس بدترین وقت میں پورے ثنا میں یہی چھت ہمیں چند روز کے لیے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ یوسف نے نرمی سے کہا۔ ہم تینوں وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئے اور میں سگریٹ سلگا کر اس وقت تک پیش آنے والے واقعات کو ذہن میں یکجا کرنے لگا۔